اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لٹائے جاؤ گے۔ سورۃ السجدہ آیا 11۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا، یعنی ملک الموت کو ارواح قبض کرنے کا کام سپرد کیا گیا ہے۔ ملک الموت ایک معین فرشتہ ہے جس کا نام عزرائیل بھی آیا ہے، دیگر فرشتے اس کے معاون بھی ہیں۔ موت کے فرشتے کا نام بعض آثار میں عزرائیل آیا ہے اور یہی مشہور ہے۔ حدیث میں ہے ملک الموت کے بہت سے نائب اور مددگار ہیں جو تمام جسموں سے روحیں نکالتے ہیں، اور جب وہ گلے تک پہنچتی ہے تو موت کا فرشتہ انہیں لے لیتا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ملک الموت نے اپنی وہ حسین صورت دکھائی جو مومن کی روح قبض کرتے وقت ان کی ہوتی ہے، تو ان کی صورت پر ایسی چمک دمک اور رونق دیکھی جس کی کیفیت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور کافروں فاجروں کی روح قبض کرنے کے وقت جو صورت ان کی ہوتی ہے جب وہ دکھائی تو ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے شانے لرزنے لگے اور پیٹ زمین کو لگا دیا، قریب تھا کہ آپ کی جان نکل جائے۔ ثم الی ربکم ترجعون، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں اعمال کی جزا دی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حماد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے اور جس پر بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی علیین میں پہنچا دو، اور جب کافر کی روح نکلتی ہے، حدیث کے راوی نے کافر کی روح نکلنے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روح کی بدبو اور اس پر فرشتوں کی لعنت کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اسے اوپر لے کر جایا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کوئی ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی سجین میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنے ناک پر رکھ لیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیا 12۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن مجرموں کی حاضری کا بیان فرمایا، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے۔ اس دن وہ لوگ بھی رب کے سامنے خشوع سے سر جھکائیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی سر نہیں جھکایا تھا، اس دن جرائم کا اقرار اور واپسی کی درخواست کریں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا، یعنی اب سارا معاملہ ہماری سمجھ میں آ گیا، اب ہمیں یقین آ گیا، اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، چنانچہ اب ہمیں واپس بھیج دیں تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ سبحان اللہ۔ موت کے بعد کے یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اپنے دنیا کے اعمال کی وجہ سے جرائم ثابت ہو چکے ہوں گے جس کے نتیجے میں عذاب بھگتنا ہوگا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ثابت ہو گئی،
میں ضرور جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا۔ سورۃ السجدہ آیا 13۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے کر سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے بات سچ ثابت ہو گئی، میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے، اب حکم ثابت ہو گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں سے سب سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی جنوں اور انسانوں کی اکثریت زندگی کے امتحان میں ناکام ہو کر جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ان انسانوں سے جہنم کو بھر دیں گے جو جہنم میں جانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں نے ایسے اعمال کیے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں بھر دیے جائیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ لگاتار یہی کہتی رہے گی، حل میں مزید، یعنی کیا کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھیں گے تو دوزخ کہے گی تیری عزت کی قسم بس بس، اور اس کا ایک حصہ سمٹ کر دوسرے حصے سے چمٹ جائے گا۔ ابو میسرہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے ہیں، کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، اور رونے لگتے۔ ان سے کہا گیا ہے، ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ ابو میسرہ رحمۃ اللہ فرماتے، ہمیں یہ تو معلوم ہے ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ علم نہیں نجات ہوگی کہ نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو روتے دیکھ کر پوچھا گیا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے آنکھ میں نہ پھینک دے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی پرواہ نہیں۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سو اب مزہ چکھو کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ السجدہ آیا 14۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، سو مزہ چکھو کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ مجرموں سے کہا جائے گا جو ندامت، شرمندگی اور ذلت اٹھا چکے ہوں گے اور دنیا کی طرف لوٹ جانے کی درخواست کر رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، وقت ختم ہو گیا، تم نے اس دن کو بھلا دیا، تم نے رب کو بھلا دیا، عمل چھوڑ دیا اور یہ یاد ہی نہ رکھا، حاضری دینی ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا، یعنی ہم نے تمہیں عذاب میں چھوڑ دیا، یہ جزا تمہارے عمل کی جنس میں سے ہے، جس طرح تم نے بھلائے رکھا اسی طرح تم بھی بھلا دیے گئے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہمیشہ کا عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے، اب تم کفر اور جھٹلانے کی وجہ سے دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یقیناً ہماری آیات پر تو وہی مان لاتے ہیں جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ سورۃ السجدہ آیا 15۔ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں، ہماری آیات پر سچے دل سے ایمان وہ لوگ رکھتے ہیں، الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے یا انہیں جب نصیحت کی جاتی ہے تو غور سے سنتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ان کی پیروی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے عار نہیں کرتے۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ رب العزت نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيُدْخِلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورۃ مومن آیت 60۔ نصیحت قبول کرنے والے یہ شعور رکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجز بندہ اپنا بنا لے، اپنا عاجز غلام بنا لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عاجز غلام بنا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس کے اعلیٰ مقام پر لے جا، آمین یا رب العالمین۔